اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام علی مقام کا سفر جاری ہے۔ رات اپنی سیاہ چادر سمیٹ کر رخصت ہوئی، دن جگمگا اٹھا۔ امام نے حکم دیا، پانی کثرت سے بھر لو، ابھی پانی بہت زیادہ ہے، نہیں جتنا بھی جو بھی مشکیں چھاگلیں پکھالیں سب پانی سے بھر لو۔ لوگ حیران تھے۔ پانی اچھی طرح سے بھر کر قافلہ روانہ ہوا۔ 60 ہجری تمام ہو کر 61 ہجری شروع ہو گیا۔ محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ دوپہر دن گزر چکا تھا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام علی مقام نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی ہی کوفہ قریب آ گیا۔ سب غور سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ ابن سلیم نے کہا، میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں، خرمے کے درخت اس جگہ کبھی نہ دکھائی دیے، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ امام نے کہا، تو کسی تیز نظر والے سے کہو ذرا قدم بڑھا کر آگے دیکھے۔ عبداللہ آگے بڑھے۔ مجھے تو گھوڑوں کے کان نظر آ رہے ہیں، مجھے تو کوئی لشکر معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، کوئی لشکر ہے، کیا رائے ہے؟ خیمہ ڈال دیں اور جتنے بھی سپاہی ہیں سب تیار ہو جائیں، یقیناً دشمن کی فوج ہے، ہر حال میں احتیاط ضروری ہے۔ چنانچہ خیمے نصب کر دیے گئے اور سب چوکس ہو گئے۔ فوج قریب آئی تو معلوم ہوا کہ حر ابن یزید ریاحی ہیں۔ 1000 لشکر کے ساتھ قادسیہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں جو پانی تھا ختم ہو چکا ہے۔ پیاس سے لشکر لبے دم ہو رہا ہے۔ جانوروں کا بھی تشنگی سے برا حال ہے، سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، بس کچھ نہ پوچھو، فوراً پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، انسان اور جانور سب کو سیراب کر دو، کوئی بھی پیاسا نہ رہے۔ حکم کی دیر تھی، جاں بلب فوج کو پانی پلایا جانے لگا۔ کٹورے بادیے چھاگل لے کر لوگ مشکوں کو اپنے کاندھوں پہ رکھ کے پانی پلانے لگے۔ علی اکبر، عباس ابن علی، اون محمد، ہر ایک کے ہاتھ میں پانی کا کوئی نہ کوئی جام تھا۔ اونٹوں پر لدے ہوئے پکھال اور مشکیں خالی ہونے لگیں 1000 سواروں کو، اور وہ بھی اتنے پیاسے، ان کو پانی پلانا مذاق نہ تھا۔ اور امام نے تو خاص طور پہ کہا تھا کہ دیکھو، جانور کبھی ایک مرتبہ پانی پی کر سیراب نہیں ہوتا، 2 بار اس کے پاس پانی رکھنا، جب وہ پانی سے منہ ہٹا لے تب اس کا برتن وہاں سے ہٹانا۔ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں قافلے میں سب سے آخر میں رہ گیا تھا، اور پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ مجھے سارا دھواں محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ میں ایک مقام پہ گر کے بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو کوئی ہستی میرے اوپر جھکی ہوئی بھی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی، بھائی پانی بہت ہے، پریشان نہ ہو۔ میں پانی پی رہا تھا، وہ اپنے مشک کو میرے منہ کے قریب لائے، میں ہاتھوں کا کٹورا بنائے ہوئے تھا، لیکن مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا۔ ایسی شیریں آواز آ رہی تھی، پانی بہت ہے، پریشان نہ ہو، آرام سے پیو۔ مجھے پتہ نہ تھا یہ نورانی سی ہستی کون تھی، لیکن جب نماز کا وقت آیا اور میں نے دیکھا کہ امامت کر رہے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین ابن علی ہیں، جنہوں نے مجھے پانی پلایا تھا۔ حر اور ان کے ساتھی حسین ابن علی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ سنا تھا ہزاروں کا لشکر حسین کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے
गिनती के लोगों को देखकर चुप रह गए. پھر امام علی مقام نے جس دریا دلی سے پیاسوں کی خاطر مدارات کی تھی، اس کے خیال سے لشکر والوں کی زبانیں بند تھیں، سر جھکے ہوئے تھے، ادھر بھی سب خاموش تھے. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حسین نے ابن علی نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق سے اذان دینے کو کہا. اذان کی آواز پر صفیں تیار ہو گئیں. امام علی مقام بھی نماز کے لباس میں خیمے سے نکلے. بعد حمد و ثنا کے فرمایا، اے کوفہ والو، خدا حاضر و ناصر ہے، وہی ناظر ہے، وہی حاضر ہے. میں تمہاری طرف کسی نامناسب ارادے سے نہیں آیا ہوں، تمہارا دعوت نامہ پا کر آیا ہوں، کیونکہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. آپ کے نانا کا دین مشکل میں ہے. اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کی شکایت کریں کہ مزداق ہوں گے. میں تمہارا دعوت نامہ پا کر ہی آیا ہوں. کیسا دعوت نامہ؟ حر نے ادب سے دریافت کیا. تم نے مجھے بلانے کے لیے خط لکھے، قاصد بھیجے. کیا حسین، آپ کو خدا کا واسطہ کوفے آ جائیے، خدا کے لیے ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے دکھوں کا مداوع کیجیے. گستاخی معاف. یا حسین ابن علی، ہم نے آپ کو ایسے کوئی خط نہیں لکھے، حر نے کہا. تب امام نے خیمے سے خطوط کے تھیلے منگوا کر سامنے ڈال دیے. یہ دیکھو، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اپنی آنکھوں سے یہ خط دیکھ لو. مگر ہم میں سے کسی نے ان میں سے کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہمیں ان خطوط کے مضمون کی کوئی واقفیت ہے. یا تو کسی نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، یا حکومت کے غداروں کی کارروائی معلوم ہوتی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے، ان سب کا علاج کر دیا گیا ہے. جو باقی بچے ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں. خیر، اگر تم کہتے ہو کوفے میں میرا کوئی منتظر نہیں تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا. امام کی اس بات پر وہ لوگ نظریں چرانے لگے. امام نے کہا، خیر، نماز ظہر تو ادا کر لیں. اور تم اپنے لشکر کو علیحدہ نماز پڑھاؤ گے؟ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چنانچہ سب نے نماز ادا کی. امام علی مقام خاموشی سے اپنے خیمے میں چلے گئے. حر کے لیے جو خیمہ نصب ہوا تھا وہ اس میں جا کر آرام کرنے لگے. وہاں ان کے کچھ ساتھی پہنچ گئے اور بات چیت کرتے رہے. حر کے معنی ہیں آزاد، مگر اس وقت وہ حسین ابن علی کے احسان کے قیدی تھے. ان کی زبان بند تھی اور کچھ کہتے نہ بند پڑتا تھا. اس کے بعد جب عصر کی نماز بھی سب نے ادا کی تو حسین ابن علی نے کہا، اگر کوفے والوں کو میری ضرورت نہیں تو میں شریعت کا ان کے حساب سے پابند بھی نہیں ہوں، اس لیے میں کوفے کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے کچھ کی تیاریوں کا حکم دیا. اب مجبوراً حر کو زبان کھولنی پڑی. مجھے قادسیہ کے حاکم نے اس لیے روانہ کیا ہے کہ میں آپ کو راستے میں روک کر آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دوں. حر، مجھے نجف چلا جانے دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. امام علی مقام نے نرمی سے کہا، نجف جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام علی مقام کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. ضبط کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. وہ جتنی نرمی برت رہے تھے لوگ سر پر چڑھے آ رہے تھے. اور تیری یہ مجال کہ تو ہمیں دھمکیاں دے، ہم پر حکم چلائے، ہمارا جدھر جی چاہے گا ادھر چلے جائیں گے، اگر ہمت ہے تو روک لے. یہ کہہ کر امام علی مقام نے فوراً گھوڑے کو آگے بڑھایا. حر نے گھوڑا سامنے بڑھا دیا. یہ دیکھ کر ابو الفضل عباس اور علی اکبر کا جوان خون کھول اٹھا. زین العابدین بھی اٹھ بیٹھے، قاسم بھی بڑے، اور سب نے تلواریں نکال لیں. ٹھہرو،
یہ خون خرابہ مجھے پسند نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے کہا، میں اسی لیے مدینے کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حر سے بولے، ان نوجوانوں کا خون گرم ہے، اگر میری جان لینے کی غرض سے آئے ہو تو بات دوسری ہے۔ حر نے کہا، ہم کو کسی کی جان لینے کا حکم نہیں، آپ کوفے جا رہے تھے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہو لیے۔ امام نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا۔ حر نے آپ کے گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالا۔ امام عالی مقام کی زبان سے نکلا، حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، اس لیے امام نے کہا، شاید حر کے ذہن میں یہ آ جائے۔ لیکن حر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور عجیب جملہ کہا، یا حسین ابن علی، آپ نے میری ماں کا نام لیا، لیکن میں مجبور ہوں کہ آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی اور شخص میری ماں کو اس طرح سے کہتا تو میں یقیناً اس کی ماں کا نام لیتا۔ یہ کہہ کے حر نے سر کو جھکا لیا۔ نہیں، اب ہم کوفے نہیں جائیں گے۔ ہمارے دل میں جو کوفے کے بارے میں مغالطہ تھا وہ دور ہو گیا۔ واقعی اب وہاں ہمارا کوئی منتظر نہیں۔ ہم جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں جائیں گے، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ کوفے کے علاوہ اور کسی رخ جانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور، آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ واپس مدینے نہیں جا سکتے، راستے میں لشکر بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو حلقے سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بات اور عرض کروں؟ ضرور، امام نے اجازت دی۔ مجھے صرف اس صورت میں آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں یا مدینے کی طرف لوٹیں۔ اگر آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینے جاتا ہو نہ کوفے، تو ایسی صورت میں مجھے کوئی احکامات نہیں ملے، اس لیے میں خاموش رہوں گا۔ اس طرح آپ بھی زحمت سے بچ جائیں گے اور میرے اوپر الزام نہ آئے گا۔ زحمت سے بچنا تو ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہر چار طرف مصیبت ہی مصیبت کھڑی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم قادسیہ اور ادیب کے راستے سے بائیں طرف رخ پر چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر مختصر سے قافلے نے دہی کا رخ کیا۔ حر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ راستے میں بڑے دکھ سے کہا، دیکھیے یا حسین، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی پر رحم کیجیے۔ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ یقیناً قتل ہو جائیں گے۔ سنو حر، کیا تم مجھے موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو، اس سے زیادہ تم کر بھی کیا کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ حر، موت تو ہر انسان کو ایک دن آنا ہی ہے۔ ہمت سے موت کا مقابلہ کرنے میں کوئی ننگوار نہیں ہے۔ نیت میں سچائی ہو، اپنا ضمیر اجازت دے تو موت کے خوف سے قدم نہیں لڑکھڑانے چاہیے۔ حر نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ قافلہ راستہ طے کرتا رہا، حر بھی ساتھ چلتا رہا۔ جب نینوا کی سرزمین پہ پہنچے تو ایک مسلح سوار کوفے کی جانب سے آتا دکھائی دیا۔ سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے افسروں کو سلام کیا۔ حسین ابن علی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ قاصد حر کے لیے ابن زیاد کے پاس سے ایک پیغام لایا تھا، وہ اس خط اس نے حر کی طرف بڑھا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔